علماء کرام کی تعداد کثیر ہے، تو آپ لوگ گھبرا رہے ہیں بہت دیر سے، چہرے آپ کے اتر میں نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک وہ پکڑے رکھیں گے۔ بہرحال سب باتیں آپ کے سامنے ہیں، اور آج کی یہ محفل ایثار ثواب کی محفل ہے، اور ان محفلوں کو سجانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، علماء کی خاص توجہ کا طالب، کہ خالی ان اسٹیجوں سے، ان مائکوں سے اسی طرح سے شور شرابہ نہ کر کے، ہماری قوم پیاسی ہے اس وقت علم کی۔ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، خواتین بھی ہیں، میں کسی ایک سے اٹھا کر پوچھوں آپ کو دعائے قنوت یاد ہے تو ہچکیاں دینا شروع کر دیں گے۔ میں کہوں التحیات یاد ہے تو سانس اوپر نہیں آئے گا۔ ہماری قوم کو بیسک مسائل اسلام کی یاد نہیں، اور ہم بڑی بڑی باتیں ہانکتے ہیں اسٹیجوں پر بیٹھ کر۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں نعت خوانی یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی علامت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن فی الوقت دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو ہماری قوم چاہتی ہے کہ علم سکھایا جائے، کیونکہ ہماری قوم ایک وقت تھا کہ پہلے، آج خواتین زیادہ تر مزارات کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس میں ایک وجہ ہماری بھی کمی رہی کہ ہم نے آج سے 15-20 سال پہلے جو ہمارے اکابر تھے، کچھ یا ائمہ کہہ لو ان کو، مزارات اولیاء کرام کی شان یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی بلند و بالا ہے، لیکن جس وقت ہماری قوم کو فرائض واجبات سمجھانے کی ضرورت تھی، اس وقت ہمارے ہی جماعت کے کچھ لوگوں نے اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کو فرض سے بھی اوپر قرار دے دیا۔ صرف میں ایک چند باتیں آپ کے سامنے زیادہ شور شرابہ نہیں، یقیناً اسٹیج بڑے بڑے لگ رہے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، بڑی بڑی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں بہت، آپ کو سمجھا کر علماء چلے جاتے ہیں 1-2 گھنٹے، لیکن یہ ائمہ اکرام یہ آپ کے درمیان رہ کر دین کا کام کرتے ہیں۔ یہ ائمہ اکرام جانتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک خطیب باہر سے آیا، سنا کر چلا گیا، اسے نہیں پتا کہ ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب تک ہماری علماء کی جماعت اس طرف توجہ نہیں دے گی کہ فرائض کا مقام آپ کے سامنے نہیں بتائے گی، واجبات کا مقام آپ کے سامنے نہیں بتائے گی، سنت کسے کہا جاتا ہے یہ نہیں بتائے گی، مستحب کیا ہے یہ نہیں بتائے گی، تب تک انقلاب برپا نہیں ہو سکتا ہے، معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ ہم یقیناً نعت خوانی کیجئے، سنیے، وقت تو بہت ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس سے آگے ابھی تو طویل فہرست ہے، جتنے بھی علماء بولے یہ سب میرے سر کے تاج ہیں، میرے بڑے ہیں، سب میرے بڑے ہیں، سب کو بولنا چاہیے اور بولیں گے انشاءاللہ، آپ بھی سنیں گے، لیکن میرا جو مقصد ہے یہاں پر جتنے دیر میں بیٹھوں انشاءاللہ آپ کو میں جو اسلام کی چند بیسک باتیں ہیں یہ بتا کر رخصت ہو جاؤں۔ ائمہ مساجد کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کے پیاسے ہیں، باہر کے خطیب، علماء، مفکر تو اتنا بڑا، اسے نہیں معلوم کہ آپ کس چیز کے پیاسے ہیں۔ ہاں، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی حالات ہمارے ہو چکے ہیں کہ ہم صرف چند منٹوں میں ایک خطیب، ایک شاعر کہتے ہیں کہ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو، یہی ہو رہا تو ہاتھ اٹھایا کہ صاحب جنتی ہو گئے، تو اب نماز کیوں پڑھے گا جب جنتی ہو گیا تو؟
جب نماز کیوں پڑھیں گے جب جنتی ہو گیا؟ تو نعت خوانی کیجئے لیکن اس کی ایک حد باندھی، یہ مستحب عمل ہے نہ کہ فرض میں سے یا واجبات میں سے نہیں۔ علم دین سیکھنا فرض ہے، نعت خوانی فرض نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے بابا ضرورت اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بڑے اچھی آواز میں آپ نے مجھ سے پیشتر کلام سنے، اچھا بھی محسوس ہو رہا تھا، اور کچھ مرتبت نعتیہ اشعار اور نصیحتانہ انداز میں آپ نے مجھ سے پیشتر بیان بھی سنا۔ اور آج کی مجلس یہ حضرت مولانا احسان صاحب کی والدہ محترمہ کہ ایصال ثواب کے سلسلے میں ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مل کر ہم سب مل کر دعا کریں، آمین کہیں آپ کہ اللہ رب العزت اس مجلس کی برکت سے، محفل کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے۔ یہاں پر ہمارا اور ہم سب کا آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے آئے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد نہیں ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ تو نہیں آنی، آپ کو صرف 10-15 منٹ مجھے برداشت کیجیے، 10-15 اس سے آگے نہیں جانا، بالکل 10-15 منٹ، کیونکہ صبح تو فجر بھی پڑھنی ہے نا، پوری رات تقریب ہوتی رہی اور فجر رات کو کھا جاتا ہے، اور 10-15 منٹ نہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ قرآن کریم کہ میں نے 29ویں پارے کی ان چند آیتوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فی جنات یتساءلون، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ سوال کریں گے، پوچھیں گے عن المجرمین، ظالموں سے، ماشاءاللہ ظالموں سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے معلوم کریں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اس سے جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا، تم کون سا کام کر کے تم نے دنیا میں رہ کر کون سا عمل ایسا کیا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا۔ ما سلککم فی سقر، تو جہنمی بیک زبان ہو کر کہیں گے، سب جہنمی کہیں گے، اس سے جنتیوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قرآن نے اس طرح بیان کیا، قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا نہیں پڑھتے تھے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہیں کہ ہم نعت خوانی نہیں سنتے تھے، کیا نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم محاسبہ کریں اپنے اعمالوں کا، اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کریں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ جہنمی کہیں گے جنتیوں سے
کہ ہم اس لیے جہنم میں آئے کہ قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے قرآن کہتا ولم نکن نطعم المسکین، تو واو جو ہے یہ عاطفہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم میں ڈالا۔ اگر صرف نماز ہی سب کچھ ہوتا کہ نماز پڑھ لو اور اس کے بعد کچھ مت کرو، تو آگے واو عاطفہ سے آگے جو بیان ہے یہ نہ ہو۔ قالوا لم نکن من المصلین کی نماز نہیں پڑھتے تھے جہنمی کہیں گے، آگے کہیں گے جہنمی جنتیوں سے ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ ہم مسکینوں کو کھانا، تو پتہ یہ چلا کہ خالی اسلام کے اندر نماز ہی ضروری نہیں ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی ضروری ہے، غریبوں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بھی ضروری ہے، یتیموں کی پرورش کرنا بھی ضروری ہے۔ خالی نماز پڑھنا ہی ایمان کی دلیل نہیں ہے، ایمان سلامت ہو نماز پڑھنے سے۔ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور آگے قرآن کہتا ہے جہنمی کہیں گے کہ ہم جہنم میں اس لیے آئے، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور آگے ذکر ہے ابھی کہ ایمان اسی چیز کا نام نہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ سوچ رکھنے والوں کے ساتھ بےہودہ سوچ رکھتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ آج کہہ دیتے نا کچھ لوگ کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ کھا جاؤ کر جاؤ، اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں، قیامت کچھ نہیں۔ تو قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، قیامت کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں اسی حالت میں موت آ گئی۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، ہم بےہودہ سوچ رکھنے والوں کے ساتھ بےہودہ سوچ رکھتے تھے، ہم قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے، اور ہم اسی حال میں مچ گئے، مر گئے، ہمیں موت آ گئی۔ قرآن نے جہنمیوں کا یہ اس طرح سے قصہ بیان کیا ہے کہ جہنم میں ان اعمالوں کی بنیاد پر جایا جائے گا۔ پیارے، ہم اپنے گردان کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ نماز کے میدان میں دیکھیں تو ہماری مسجدیں خالی ہے، اگر ہم اعمال کے میدان میں دیکھیں تو ہمارا کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے، داڑھی ہمارے چہروں پر نہیں ہے، سر پر ٹوپی رکھ کر ہم نہیں چلتے ہیں، ہم علماء کا ساتھ ہم نہیں دیتے ہیں۔ مسجد کے اندر اگر کام چل رہا ہو تو ہم اس میں اپنی سیاست لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہم ائمہ مساجد کا ساتھ ہم نہیں دیتے ہیں۔ بتاؤ ہم دین کا کام کہاں کر رہے ہیں؟ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ہم ان کو کرنے نہیں دیتے ہیں، تو یہ جہنم میں جانے کی علامتیں ہیں، یہ جہنم والے کام ہم کر رہے ہیں۔ پیارے، یہ مجلس، یہ محفل، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تک دین پہنچ جائے، آپ کے کانوں تک کچھ باتیں ایسی پہنچ جائے تاکہ آپ عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوار سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ مقصد ہے ان مجلسوں کا، اس محفلوں کا مقصد یہ ہے۔ ماں باپ کے تعلق سے سب بات کر رہے ہیں، کریے آپ رہے، میں بھی چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا کہ ماں باپ کیا ہے، ماں باپ کیا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ ماں باپ کے کچھ آج کل نوجوان کرتا ہے، ماں باپ کو ذرا سی بات پر لان تان کرتے ہیں، باتیں ایسی بولتے ہیں زبان سے کہ دل کو چوٹ پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھو، آج ہم اپنے پیر کی کتنی خدمت کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، ہم اتنی خدمت کیا کرتے ہیں، پیروں کو دباتے ہیں۔ پیر علماء کی سب کی خدمت کرنا جائز ہے، درست ہے، کرنا چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو ہم جہاں پیر اور علماء کی خدمت کرتے ہیں وہیں پر ہمارے گھر کے اندر اگر بوڑھے ماں باپ ہو تو قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں کہا گیا کہ ایک یا دونوں اگر وہ ایسی عمر کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو ان کی خدمت کیا کرو، ان کے کام آیا کرو، انہیں سکون پہنچایا کرو، انہیں اپنی زبان سے اف تک نہ کہو۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ اگر ناراض تو خدا ناراض ہے، ماں باپ اگر راضی ہے تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔
راضی رکھنا چاہیے ہمیں. باپ کو راضی. جن کے ماں باپ ہیں وہ جانتے ہیں, جن کے ماں باپ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہوا کرتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے. ماں باپ کچھ نوجوان گالیاں تک بکتے ہیں ماں باپ کو. دور حاضر میں موبائل دیکھ دیکھ کر, سیریل فلمیں دیکھ دیکھ کر ماں باپ کو لعن طعن گالیاں بکی جا رہی ہیں. لیکن ماں کی زبان سے اگر ایسے الفاظ نکل جائے کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو سمجھ لو دنیا ہماری تباہ ہو جائے گی, دنیا تباہ ہو جائے گی. ماں کتنی بڑی دولت ہے. ایک بزرگ ہیں, جا رہے تھے ایک راستے سے گزر کر, اور جاتے آرام کرنے کی غرض سے رات کا سمے ہو گیا, وقت ہو گیا, رکے, عشاء کی نماز ادا کی. ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر ٹھہرے. جب آرام کرنے کی غرض سے لیٹے تو رات کا جب ایک پہر گزرتا ہے, میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا, چیخے چلانے والی نہیں. جب رات کا ایک پہر گزرا تو ایک آواز آئی, ایسی آواز تھی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے کانوں تک جب وہ آواز ٹکرائی تو میں کانپ گیا, میں خوف زدہ ہو گیا, پریشان ہو گیا, کیونکہ ایسی آواز تھی کہ کوئی بھی اس رات کی تاریکی میں ڈر جاتا. بڑی بھیانک آواز تھی, بڑی خوفناک آواز تھی. میں پریشان ہو گیا. جہاں تو میں آرام کرنے کی غرض سے اس مسجد میں ٹھہرا تھا کہ میں آرام کر کے اپنے دل کو سکون میسر کروں, میں آرام کرتا ہوں, صبح نماز فجر ادا کر کے میں سفر پر روانہ ہو جاؤں گا. لیکن جیسے کہ آدھا رات کا آدھا پہر گزرتا ہے, میں نے کیا دیکھا کہ ایک آواز آئی, میرے کانوں سے ٹکرائی, وہ مجھے خوف زدہ کر دیا. جہاں میں سونے کا ارادہ رکھتا تھا میری نیند اڑ گئی, میرے ہوش خراب ہو گئے, پریشان ہو گیا. ایسے ہی جو کر کے میں نے اس رات کو پائے تکمیل تک پہنچایا, میں نے مکمل کیا. جب رات مکمل ہو گئی, جیسے ہی رات مکمل ہوئی, فجر کا وقت ہوا, نماز کو ادا کیا. نماز کو ادا کرنے کے بعد لوگ جو وہاں کے رہنے والے تھے, جو وہاں کے ساکن تھے, جو وہاں کے رہنے والے تھے, میں نے سب کا ہاتھ پکڑا, روکا اور میں نے پوچھا ان سے کہ بتاؤ تو صحیح, رات میں آرام کرنے کی غرض سے یہاں پر ٹہرا تھا, ایک آواز آدھی رات جب آدھا پہر گزرا رات کا تو ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی ہے, وہ آواز بڑی بھیانک تھی. میں پریشان ہو گیا, خوف زدہ ہو گیا. بتاؤ تو صحیح وہ آواز کیسی آواز ہے, وہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہاں کے رہنے والوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا, اے بزرگ سنو, لگتا ہے تم نئے ہو, لگتا ہے مسافر ہو. ہاں ہاں میں مسافر ہوں, ہاں ہاں میں نیا ہوں یہاں پر اس علاقے میں. وہ آواز وہاں کے رہنے والوں نے بتایا کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں ہے, یہ آواز ابھی قریب میں ہی ایک بوڑھی رہا کرتی ہے. سامنے تم جو کٹیا دیکھ رہے ہو, جو سامنے تم مکان دیکھ رہے ہو, وہاں پر ایک ضعیفہ رہتی ہے, ایک کمزور خاتون رہتی ہے, وہاں پر ایک بیٹے کی ماں رہتی ہے. چند دن پہلے اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, تو قریب کے قبرستان میں جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی بیٹے کی قبر ہے. روزانہ رات کو ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ اس قبر سے اتنی بھیانک آواز آتی ہے. وہ آواز کیسی تھی, وہ آواز کیسی تھی؟ ایسی آواز تھی جیسے کہ گدھا بولتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے کہ گدھے کی آواز سنی آپ نے, کتنی بے سری ہوتی ہے. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. قرآن مجید کے اندر گدھے کی آواز کے بارے میں اتنی بےہودہ آواز گدھے کی ہوتی ہے. قبر سے آواز آتی تھی گدھے کی, لوگ ڈر جایا کرتے تھے. لیکن جب وہ بزرگ نے پوچھا ہے کہ وہ بیٹا اس ماں کا بیٹا تھا جو قبر میں موجود ہے, یہ آوازیں آتی, اس پر عذاب ہوتا ہے. وہ بزرگ گئے اس کٹیا کے قریب, جا کر دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ انہوں نے کہا کہ مسافر ہوں, مجھے کچھ معلومات لینی ہے, کچھ پوچھنا ہے. خاتون آئی, نکل کے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح, اس قبرستان سے ایک آواز آتی ہے, وہ آواز کس کی آواز ہے؟ وہ ماں کہتی ہے, وہ خاتون کہتی ہے کہ چند دن پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, میرا بیٹا سامنے قبر موجود ہے, اس کی قبر سے یہ آواز آتی ہے, اس پہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. وہ بزرگ کو پوچھتے ہیں, وہ بزرگ معلوم کرتے ہیں, اے ماں خاتون بتا تو صحیح, تیرے بیٹے کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے, یہ عذاب اتنی بھیانک کیوں آتی ہے؟ بتا تو صحیح, بتا دنیا میں رہ کر تیرا بیٹا کون سا عمل کیا کرتا تھا, کون سا کام کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر یہ عذاب دیا جا رہا ہے. ماں رو کر گش کھا کر زمین پر گر جاتی ہے. جب چند منٹوں میں آنکھ کھلتی ہے, بیان کرتی ہے. بزرگ سننا چاہتے ہو کہ میرا بیٹا کون سے عمل کیا کرتا تھا, کون سے اعمال کیا
ٹکرا جاتی ہے. ماں خاتون رو کر بیان کیا بزرگ میرا بیٹا یقیناً میں اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتی تھی, بڑی الفت رکھتی تھی, بڑی محبت کیا کرتی تھی, لیکن بیٹا ایک عمل ایسا برا کیا کرتا تھا کہ وہ شراب کا عادی تھا, شراب پیتا تھا. جب وہ باہر سے گھر آتا تھا شراب کے نشے میں تو میں اسے منع کیا کرتی تھی, بیٹا شراب مت پیا کرو, یہ بری بلا ہے, شراب مت پیا کرو. جب میں اس کو ڈانٹتی تھی, جب اسے میں روکتی تھی, تو میرا بیٹا ایک الفاظ بولتا تھا, میرے دل کو بڑا ناگوار گزرتا تھا, میرے دل کو چوٹ پہنچتی تھی. پلٹ میں میرا بیٹا مجھ سے کہا کرتا تھا, اے ماں تو کس طرح سے گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے میرے اوپر. اللہ کہ جب میں آتا ہوں گھر باہر گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تبھی تو گدھے کی طرح چلانا شروع کرتی تھی. جب یہ الفاظ میرا بیٹا بولا کرتا تھا تو چند دن تو میں نے برداشت کیا, لیکن ایک دن غصہ آ گیا مجھے. میں نے اپنے بیٹے کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور میں نے بد دعا کر دی, مولا مولا یہ میرا بیٹا ہے لیکن مجھے یہ تیز الفاظوں سے پکارتا ہے, گدھے کی طرح میری آواز کو بتاتا ہے, مولا اس کی آواز کو بھی ایسے ہی کر دے. میں نے یہ بد دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے, اسی کی بدولت, اسی کی وجہ سے اس قبر سے آواز آتی ہے, اس قبر سے گدھے جیسی آواز آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا ہے کہ وہ میرا کہنا نہیں مانتا تھا, میری باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا. میں روکتی تھی شراب پینے سے تو مجھے کہتا تھا کس طرح سے گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے. میں نے اس کے لیے بد دعا کر دی تھی, خدا کی بارگاہ میں میری وہ بد دعا مقبول ہو گئی تھی. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قبر کے اندر اسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. اور جس دن سے قبر میں گیا ہے اس دن سے وہی آواز آ رہی ہے, وہی عذاب ہو رہا ہے. اب وہ بزرگ کہتے ہیں بتا خاتون تیرے بیٹے کی قبر کہاں ہے. اشارہ کیا, بزرگ گئے فاتحہ خوانی کی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی. اس دن سے تاریخ بتاتی ہے کہ اس قبر سے عذاب دور ہو گیا, وہ آوازیں آنی بند ہو گئی. پتہ یہ چلا کہ قبر پر اذان پڑھنا, قبر پر فاتحہ پڑھنا, قبر پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا, قبر پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا, قبر پر سورہ سورت کی تلاوت کرنا, قرآن پڑھنا یہ غلط کوئی کام نہیں ہے, بدعت نہیں ہے, بلکہ یقیناً یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ یقیناً قبر پر جب قبرستان سے گزرو تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے گزرو, قرآن کی تلاوت کر کے گزرو. وقت نہیں, میں آگے آپ کو بتاؤں, وقت ہو چکا ہے, لمبی فہرست طویل ہے, علماء کرام کی میرے سر کے تاج ہے. بہرحال آخری بات آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آقا فرماتے ہیں العلم و نور, علم کیا ہے, نور ہے. یقیناً ہمارے معاشرے نے, ہمارے مسلمان بھائیوں نے اپنے بچوں کو سب کچھ پڑھایا, ڈاکٹر ماسٹر سب کچھ پڑھایا ہے, ہر چیز اس کے پاس, ہر ڈگری اس کے پاس موجود ہے, لیکن جب پوچھتے ہیں ہم کہ قرآن بھی پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یقیناً دنیاوی ڈگری حاصل کرنے والا یقیناً دنیا کو تو جیت سکتا ہے, دنیاوی انسان کے دل کو بھی جیت سکتا ہے, دنیا کما سکتا ہے, لیکن جب آخرت کی بات آ گئی تو وہاں فیل ہو جائے. دنیا کی ڈگری حاصل کرنے والا, یہ علم کیا ہے, نور ہے نا, نور. تو نور کی کیا ہوتی ہے کوالٹی کہ نور جہاں بھی ہوتا ہے وہ روشن کرتا ہے. اس میں لائٹ جل رہی ہے, یہ اس حجرے کو, اس احاطے کو روشن کر رہی ہے, لیکن اس سے باہر اندھیرا ہے, اس کی حد ہے, لیکن علم دین کی کوئی حد نہیں. دنیاوی ڈگری حاصل کرنے والا صرف اپنی ذات کو تو فائدہ پہنچا سکتا ہے, یہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تو فائدہ پہنچا سکتا ہے. دنیاوی ڈگری حاصل کرنے والا یہ پیغام لے کر یہاں سے اٹھو کہ دنیاوی ڈگری حاصل کرنے والا اپنی ذات کو اور اپنے قریب والوں کو تو فائدہ پہنچا سکتا ہے, لیکن دور والے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لیکن جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا, جو عالم ہوگا, جو حافظ ہوگا, جو قاری ہوگا, جو مولوی ہوگا, جو مفتی ہوگا, وہ علم ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے العلم نور, کہ یہ علم نور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور اس وجہ سے ہے, یہ ایسا نور ہے کہ جہاں جہاں یہ علم جاتا رہے گا وہاں روشنی پھیلاتا جائے گا.
علم نور اس لیے ہے جہاں جائے گا وہاں روشنی پھیلائے گا. تو اس لیے خود ایک روٹی کم کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. جہاں ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وہاں پر بھی قرآن پڑھاؤ، دین کی تعلیم دو، حلال و حرام کے مسائل سکھاؤ. یہ تو بہت بڑی بات بول دی میں نے کہ حلال و حرام، یہ تو لفظ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے عوام الناس سے اٹھ چکا ہے. حلال و حرام کی تمیز، آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈھونڈتے ہیں اپنی دنیاوی فائدہ، مفاد ڈھونڈتے دنیا کا کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے. شریعت کا اس کے اندر کیا رول ہے اسے تلاش نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا. آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. جو ہمارا امیر طبقہ ہے نا ہمارے معاشرے کا، انہیں تو اب شرم سے ڈوب جانا چاہیے کہ آج پورے ہندوستان کے اندر ہاکار مچا ہوا ہے. آج ان کے پاس شیشو مندر موجود ہے اپنی سنستھا کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے علم کو جاری رکھنے کے لیے. آج ہمارے پاس اسلام کی بیٹیوں کے لیے اسکول موجود نہیں ہے، کالج موجود نہیں ہے کہ ہم پردے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو وہاں بھیج سکیں. یہ ہمیں شرم آنی چاہیے اس امیر طبقے کو کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں نے کچھ اسکول چلا رکھے ہیں تو اس میں دین کا کام تو ہے ہی نہیں، سوچ ہی نہیں ہے اس کی، پیسہ کمانا مقصد ہے. نہ تو یہ اسکول ایسا ایک پلیٹ فارم ہو چکا ہے اس وقت، اگر کوئی اسکول والا چاہے تو وہ وہاں سے بڑا اچھا دین کا کام کر سکتا ہے. جہاں اس نے وہاں اپنے اسکول میں 6 سے لے کر ہائی اسکول تک، انٹر تک اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے اس نے سنسکرت کا انتظام کیا، ہندی بھاشا کا انتظام کیا، وہاں اس نے انگریزی پڑھانے کا انتظام کیا. یعنی ٹیچروں کو رکھا ہے، ہر سبجیکٹ پڑھانے والا اس کے اسکول میں موجود ہوگا لیکن اردو پڑھانے والا موجود نہ ہوگا، قرآن کی تعلیم دینے والا موجود نہ ہوگا. اگر وہ مسلمان چاہے اسکول چلانے والا تو جہاں پہ آج کل ہم نے دیکھا ائمہ مساجد جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس 7 گھنٹے اسکول کے لیے ہیں لیکن مدرسے مسجد کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں ہے. ماں باپ بھی فون کرتے امام صاحب اسکول جائے گا میرا بیٹا 10 منٹ پڑھا کر سبق سن کر، خالی سبق سن کے. ارے بھائی سوچو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو. جو ایک ٹیچر اسکول میں تم نے 300 400 500 روپے منتھلی بھر کر فیس دے کر، ایک ٹیچر اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا 7 گھنٹے پڑھا کر کہ تمہارا بچہ ڈاکٹر ہی بن جائے گا یا قابل بن جائے گا یا کسی ڈگری پر فائز ہو جائے گا. 7 گھنٹے پڑھانے والا ٹیچر جب اس بات کی گارنٹی نہیں لیتا تو تم 10 منٹ میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تم امام صاحب کے پاس بھیجتے ہو تو وہ تمہیں کیسے گارنٹی دیتے کہ قرآن پڑھ جائے گا یا دین کا علم سیکھ جائے گا؟ 7 گھنٹے میں نہیں دے سکتے، ایک ٹیچر نہیں دے سکتا. تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اسکول کے اندر ہر سبجیکٹ ہے، جہاں پر تمام سبجیکٹس ہوں وہیں پر قرآن پڑھانے والا بھی ایک ٹیچر ہو، تاکہ آسانی کے ساتھ جب 7 گھنٹے وہ بچہ دے رہا ہے تو 1 گھنٹہ ایک سبجیکٹ کے لیے ہے تو وہیں سے قرآن کی تعلیم بھی عام ہو سکتی ہے، وہیں سے قرآن کی تعلیم عام ہو سکتی ہے. مسجد مت بھیجو، مدرسہ مت بھیجو، علماء پڑھا رہے ہیں. جن لوگوں نے خدا نے جنہیں توفیق دی اپنے بچوں کو عالم بنا رہے، حافظ قاری بنا، وہ تو سلسلہ جاری ہے. لیکن جو بچوں کی جن ماں باپوں کی سوچ ہو چکی ہے کہ ہم قرآن صرف اتنا پڑھائیں گے کہ وہ تلاوت کر لے، اتنا قرآن پڑھائیں گے، تو جس اسکول میں تم بھیج رہے ہو اس پر تم توجہ دو. وہاں کے پرنسپل سے بولو کہ جہاں میرا بچہ تیرے اسکول میں 7 گھنٹے دے رہا ہے، 10 گھنٹے دے رہا ہے، جہاں تم سے انگلش پڑھائے، دیگر تو سبجیکٹ پڑھائے، وہیں پر تو قرآن بھی 1 گھنٹہ اس کو پڑھا. قرآن بھی سیکھے گا نہیں، ضرور سیکھ جائے گا. دیکھیں آپ اس پر عمل کریں. ہمیں جب تک ہم اس طرف انقلاب ہم نہیں توجہ دیں گے تو انقلاب نہیں آئے گا. تعلیم کو عام کیجئے، قرآن پڑھائیے اپنے بچوں کو اور قرآن پڑھائیے. یہ راستہ میری سوچ ہے یہ راستہ بتایا، اس راستے پر عمل کیجئے. جھنجھوڑیے ان اسکول والوں کو کہ تم میرے بچوں کو سب کچھ پڑھاتے ہو، قرآن بھی پڑھاتے نہیں پڑھاتے ہو، قرآن بھی پڑھاؤ. اس کو ایک ٹیچر رکھے وہ اسکول والے تاکہ بچہ جب وہاں سے چھٹی ہو تو قرآن کی تلاوت بھی کر کر آئے، قرآن پڑھ کر بھی آئے. اور آقا کی حدیث ہے، مفتی شہریار صاحب نے ابھی ایک حدیث بات بتائی تھی کہ میری 2 گھنٹے کی تقریر ہوگی، 4 گھنٹے کی سن کر چلے جائیں گے آپ. اگر صرف آقا کی ایک حدیث پر ہم عمل کر لیں تو ہم اپنے بچوں کو یہ نہ کہنا پڑے گا جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھے کر نماز پڑھیں.
آقا نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے، بچے تمہارے ہو جائے 7 سال کے، تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 کے ہو جائے تو انہیں مار مار کر نماز پڑھاؤ اور اسے اپنے بستر سے الگ کرو۔ اس حدیث پاک کا اگر ہر کوئی ذمہ دار ہو کر عمل کرنا شروع کر دے تو ہمیں اپنے بچوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ بیٹا نماز پڑھ۔ جب 7 سال کی عمر میں ہم اسے حکم دیں گے نماز پڑھنے کا، جب وہ عادی ہو جائے گا، جب اس کی عادت میں شمار ہو جائے گا نماز پڑھنا، جب 10 سال کی عمر ہوگی اسے مار مار کر نماز پڑھایا جائے گا، جب اس کے دماغ میں، اس کے دل میں اس کی اہمیت برقرار رہے گی کہ میرے والدین، میرے بڑے مجھ سے اس طرف توجہ زیادہ دلا رہے ہیں، اس نہ کچھ تو وجہ ہے۔ جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو وہ جوان تو ہو جائے گا لیکن اس کی عادت میں شمار ہوگا نماز پڑھنا، وہ نماز کا عادی ہوگا، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطی ہوئی ہے اللہ رب العزت تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تمام حضرات کرنا پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آ رہا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم